देखो استنجا کس کو کہتے ہیں, استنجا کے جو استنجا کس سے کہتا ہے, اس کا جو بہترین جواب ہے اور سمپل آسان جواب, سمجھے آپ, ساری کو ایزی جواب جو اچھا وہ آپ کو سمجھنا ہے, آپ کو زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سمپل سا جواب. کوئی آپ کو پوچھے گا وضو کس کو کہتے ہیں, اس کا کیا جواب آپ نے دینا ہے. کوئی آپ سے کہے گا کہ استنجا کس سے کہتے ہیں, اس کا جواب وہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ہاں تو پہلے استنجا, استنجا کس سے کہتے ہیں, کتابی جواب جو میں نے پڑھا ہے, تو مجھے اپنے ٹیچرز اپنے استادوں نے پڑھایا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کو یاد رکھنا کہ پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہتی ہے اس کو صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں, استنجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھو پہلے زمانے میں لیٹرن ہوتے تھے, سمجھے آپ. آج کل ٹوائلٹس ہے, کیا ہے, آج تو ہر ایک گھر میں ٹوائلٹ ہے نہیں, تو وہاں پہ پانی ہے. پہلے لوگ مٹی استعمال کرتے تھے تو اس سے استنجا کے لیے کیا کرتے تھے, استنجا کرتے تھے. پہلے مٹی بھی آپ استعمال کرتے تھے صفائی کے لیے. تو اب باہر پہلے باہر انتظام ہوتا تھا, سمجھے آپ. ایک زمانہ میں نے بھی دیکھا ہے جب لیٹرن بناتے تھے تو کہیں باہر بناتے تھے, کچھ بوریاں وغیرہ لگا کے اسی میں کام چلا لیتے, ٹھیک ہے نا. تو اب ایسا نہیں, اب تو ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر انتظام, اب تو ماڈرن دور ہے, جیسے ہمارے محتشم صاحب کہہ رہے ہیں نا, اب تو ماڈرن دور ہے نہیں ہے, اب سب کچھ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب پیشاب کیا تب بھی آپ کو استنجا کرنا ہے, یا آپ نے بڑا پیشاب کیا تب بھی استنجا کرنا ہے. اس کو استنجا کہتے ہیں. سمجھ آئی استنجا کیا ہوتا ہے, آئی سمجھ, اچھے سے سمجھ آئی, پھر سے سمجھاؤں, سمجھ آ رہی ہے. ایک بار پھر سے بتاتا ہوں. پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہتی ہے اس کو صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں, استنجا کہتے ہیں. یہ ہو گیا استنجا. اب جب آپ نے استنجا کیا اور دیکھو آپ وضو کرنا ہے, آپ استنجا واش روم میں ہوتا ہے, ٹوائلٹس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اسی واش روم کے اندر آپ کو اٹیچ ہے دونوں چیزیں, کموڈ بھی اور وضو کا سسٹم بھی, ٹھیک ہے نا. ایک باتھ روم ہوتا ہے, دو بھی بنا سکتے ہیں, ایک بھی ہوتا ہے. تو اب سب سے پہلے اب وضو میں 4 فرض ہے. کتنے فرض, سمجھا. وضو کے اندر کتنے فرض ہے, 4. وضو کے اندر کتنے فرض ہے, 4. میں پوچھوں گا 4 کاشر پڑھ کے دے انہوں, سور, ٹھیک ہے نا. 4 FOUR, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا, یہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. کیونکہ دیکھو آپ لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آ جاؤ گے, سب سے پہلے آپ استنجا کرو گے, پھر وضو کرو گے. نماز پڑھنے آؤ گے, سب سے پہلے وضو استنجا کرو گے, پھر وضو کرو گے, ٹھیک ہے نا. ہر عبادت کے لیے ضروری ہے وضو کا ہونا. اب دیکھو آپ کو دونوں چیزیں سمجھنی. وضو کس کو کہتے ہیں, استنجا کس کو کہتے ہیں. استنجا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ان 2 صورتوں میں آپ کو استنجا کرنا, سمجھا آپ میری بات. اب وضو کی طرف آتے ہیں. اب وضو کے اندر 4 فرض ہے. کتنے ہیں, 4. اب جو اس کے اندر میں آپ کو سنتیں بھی سمجھاؤں گا, اس کے اندر میں آپ کو فرض بھی سمجھاؤں گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ہاں سمجھنے کی کچھ جہاں سمجھ نہ آئے تو مجھے آپ پوچھ سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جواب دے دوں گا, بے فکر ہو کے, ڈرنا نہیں. میری طرف پورا آپ اپنا ذہن رکھنا کہ میں کیا بتا رہا ہوں, کیونکہ میں پوچھوں گا پھر تو اس وقت پھر میں سنوں گا نہیں اچھے سے. پہلے جو آپ سنو گے تو اس وقت جتنا ذہن میری طرف رکھو گے, عمران صاحب بھی میری طرف ذہن رکھیں, ایک ہی طرف ذہن مت رکھیں, ٹھیک ہے. تو تھوڑا آپ ادھر ہو جاؤ, تھوڑا ادھر ہو جاؤ, تھوڑا ادھر ہو جاؤ, اصلا تھوڑا ادھر ادھر, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اچھے سے ذہن ہے. اب آپ کو وضو کرنا ہے. سب سے پہلے کہا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ اگر قبلہ رخ بیٹھا جائے وضو کے دوران, کیا ہو جائے, قبلہ. تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو وضو
کے لیے جب آپ نے ہاتھ اچھے سے دھوئے، ٹھیک ہے، واش روم کے اندر آپ نے دھوئے ہوئے، ٹھیک، واش روم کے اندر آپ نے اچھے سے دھوئے. اب یہ آپ کو یہ آستینے بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آستینے. آپ میں پاک صاف رہنے کا حکم ہے. کیا ہے؟ پاک صاف. دیکھو اسلام اتنا خوبصورت ترین مذہب ہے جو ہمیں حکم دیتا استنجا کے بعد صاف کرنے کا، اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا. ٹھیک ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہے، کئی ایسے بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب اللہ کی دین ہے کہ جیسے اللہ نے بنایا. سورہ 3 کے اندر کیا فرمایا اللہ؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس میں شرمانا نہیں چاہیے. تو خیر وضو کی طرف آتے. اب آپ نے اگر مسواک آپ کے پاس ہے تو مسواک کرنا چاہیے. مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت. زور سے بولو کیا ہے؟ چلتا ہے، لیکن پہلے کتنا ہونا چاہیے. تو اب آپ کو مسواک کرنے کا طریقہ کیا معلوم ہونا چاہیے. مسواک کو ایسے پکڑتے ہیں. کیسے؟ مسواک کو کیسے پکڑتے ہیں؟ ایسے پکڑتے ہیں. یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا مسواک کے نیچے، یہ 3 اوپر، ادھر سے یہ تھم جو ہے نا آپ کا انگوٹھا جو ہے یہ نیچے آ جائے. تو سب سے پہلے آپ بیچ سے شروع کریں گے. کہاں سے؟ یہاں سے رائٹ کی طرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کو پریپیئر کرنے کا موقع ملے گا اور اس میں سنوں گا. پھر صاف کر کے آپ یا تو جیب میں رکھ سکتے ہو یا واش روم میں بھی رکھ سکتے ہو. جب آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں وضو بناتا ہوں تو کنٹینیو آپ وہاں رکھ سکتے ہو. نوری کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ نے مسواک کیا، اب آپ نے ہاتھ دھوئے، تو سب سے پہلے آپ کو ہاتھ میں چلو بھر پانی، اس کو بولتے ہیں چلو میں پانی لے کے کلی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ کلی کرنا. کیا ہے؟ سنت. ٹھیک ہے نا. پہلی مرتبہ آپ اگر مسواک نہیں ہے، مسواک یہ انگلی بھی آپ ایسے نہیں، یہ انگلی ہے، یہ اس انگلی سے آپ استعمال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. مسواک ہے تو بہتر ہے. جہاں آپ اتنا پیسٹ خریدتے ہو 100 روپے کا، 500 1000 کا، 20 روپے کا مسواک آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے حدیث کے اندر مسواک کے میرے دانت خراب ہوئے لیکن میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی، لیکن جو کنٹینیوسلی سنت کو ساتھ میں رکھے گا نا پیسٹ سے بہتر ہے. پیسٹ کون کون کرتا ہے صبح؟ کون کون کرتا ہے؟ سب کرتے ہو نا. سب دیکھو بھائی، اتنا مطلب آپ 100 روپے کا پیسٹ لیتے ہو، 20 روپے نکالو بھائی جیب سے، سنت بھی زندہ ہو جائے گی، اس میں خوشبو اچھے سے ماشاءاللہ ایک دم فریش ہو، بڑھیا لگ رہا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مسواک اگر نہ بھی ہو تو اس انگلی کا استعمال آپ کر سکتے. ٹھیک ہے. تو 3 مرتبہ اور گرارے کے ساتھ. کیسے؟ گرارے کے ساتھ. گرارے کے ساتھ. گرارا کیا ہوتا ہے نا کہ جب پانی ڈالتے ہیں تو اوپر کی طرف وہ آواز آتی ہے نا اور لیکن روزے کی حالت میں آپ گرارا، یہ ہو گیا 3 مرتبہ کلی کرنا. کیا ہے بھائی؟ سنت. کیا ہے؟ سنت. اچھے سے سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے. یہ آپ دائیں ہاتھ سے پانی پکڑ سکتے ہو، یہ چھوٹی انگلی سے آپ ناک صاف کر سکتے ہو. ہماری نمازوں کے اندر سکون کیوں نہیں، مزہ کیوں نہیں آتا ہمیں نماز پڑھنے؟ اب بھی سمجھا. باقی سے آپ کی عبادت کے اندر کوئی کمی نہیں رہے گی، صفائی سے آپ خوبصورت بھی رکھو گے، اچھا بھی ہے. اور باقی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. اور پاک صاف رہنے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ محبت. جیسے اس نے کہا محتشم صاحب نے، کیا کہا آپ نے؟ الطہارونی. یہ سنت ہے کلیئر. اب یہاں سے فرض سٹارٹ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ فرض سٹارٹ ہو جائیں. تو اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا، وضو کے اندر 4 فرض ہے. کتنے فرض ہیں بھائی؟ 4. کتنے ہیں بھائی؟ 4. احسان کو نیند آئی ہے؟ بستر لگا دے؟ نہیں، ابھی سنیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں ابھی کیا کہتے ہیں، وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ جچتی ہے نا؟ جچتی ہے نہیں جچتی؟ بھائی جوتا لگاتے ہو 1000 روپے کا، 2000 کا. کیا میں نے کبھی شاید لائف میں 2000 کا جوتا نہیں لگایا، واللہ کر کے کہہ رہا ہوں، شاید نہیں، میں نے لگایا نہیں کبھی. لیکن جب میں ٹوپی خریدتا ہوں الحمدللہ اچھی سے اچھی خریدتا ہوں، میں امامہ خریدتا ہوں اچھا سے اچھا خریدتا ہوں. نماز کا وقت ہو گیا، پہن لی. اگر آپ پہننے میں شرما رہے ہو سکول میں، ورنہ ہمیں سکول میں بھی ایسا ہی جانا چاہیے تھا. ہم مسلمان ہیں بھائی. کیا
हमें या तो सीधे ऐसे ही जाना चाहिए, आज स्कूल में है ना? टोपी लगानी थी। हाँ तो ये देखो, ये नहीं घबराना चाहिए मेरा स्टाइल खराब होगा। भाई स्टाइल खराब, लाइफ खराब होने से ज्यादा खतरा स्टाइल खराब होने का। दुपट्टा वगैरह सब कुछ बाहर निकलती है। मुसलमानों में फर्क होना चाहिए, मुसलमान गैरतमंद होता है, समझे आप? इन बातों को समझना चाहिए। ये जो बड़े बड़े खास कर है, जो बड़े हैं, उनको ज्यादा सीरियस होना चाहिए इस बारे में। घबराना नहीं चाहिए। स्कूल जाते हो अपनी पैंट को टखनों से ऊपर रखो, शर्माओ मत। अब उल्टा हो गया, अब लड़कियां रखती है ऊपर, लड़के रखते हैं नीचे। मस्जिद में। फिलहाल तो इजाजत ही नहीं है। क्या है, अब क्या होता है ना, अब मस्जिदों में फितने उठते हैं कि ऐसा क्यों कहा मौलवी साहब। हालांकि शरअन ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। दूसरी बात इसमें ये भी है, आपने टोपियां पहनी, ये पता नहीं कितने लोगों ने पहनी, गर्मी में भी पहनी, क्या इनमें मुश्क भी होगी, बदबू भी, पसीना भी होगी। आप लोग किसी के पसीने वाले कपड़े यूज करते हो? करते हो नहीं करते? स्कूल में क्या दाखिला ही नहीं लेना चाहिए। सीधे सिंपल बात। मैंने पहले कहा इस्लाम क्या है, खूबसूरत मजहब है। क्या है? खूबसूरत। आसान है। हम नहीं चले तो हमारी गलती, वरना बड़े दुख की बात है। खास करके हमारे कश्मीर में तो यह होना चाहिए, हर स्कूल में पर्दा क्या होना चाहिए, जैसे फर्ज होता है ना, इसके बराबर इसको बताना चाहिए। क्योंकि आप लोग पढ़ते हो, अगर आपकी मम्मा ने नहीं पढ़ा उसको बताओ, मम्मा ये चीज सही, पर्दा करके जाओ, हिजाब में जाओ, अबाया में जाओ, कितने खूबसूरत बनोगे। क्या? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। और नमाज पढ़ने आते हो, अपनी टोपी साथ लाओ भाई, और अपनी एक मिसाल कायम करो। ऐसा नहीं होता मस्जिद की चीजें उठाई लगाई, मस्जिद गई टोपी, मस्जिद कल को मस्जिद में कहा। और याद रखो, जो ये सवाल करते हैं ना, फिर तो उनको सबसे ज्यादा इल्म है, ठीक है ना? फिर तो उन्होंने पूरी दुनिया का इल्म पढ़ा है, ठीक है ना? सब कुछ पढ़ा है। फिर हमसे पूछने या किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं, फिर खुद ही फैसला करें। लेकिन आप लोग ये बात याद रखना कि हमारे नबी मोहम्मद रसूल वही मर्द है अरबी में, वरना मर्द नहीं माना जाता। सऊदी अरब वालों को होता है ना ऐसे वो सुन्नत नहीं है, लेकिन एक रिवाज है वहां का। सुन्नत नहीं है, वो रिवाज है, उसको डोरा बोलते हैं, ठीक है? तो खैर, मैं कह रहा था अब हम फर्ज की तरफ बढ़ेंगे। क्या करेंगे? फर्ज की तरफ। तो पहला फर्ज वजू के अंदर है, चेहरे पे पानी डालना क्या है? फर्ज है। 3 मरतबा डालोगे सुन्नत है। 3 मरतबा कैसे आएंगे? जो एक मरतबा आपने डाला, फिर 2 बार और डालो आप, कितना हो गया? 3। कितने हो गए? 3। तो उसी में एक फर्ज आ गया, और फिर तीसरी मरतबा जब डालोगे 3 सुन्नतें आ जाएगी। समझ रहे आप? अरसलान सीधे बैठ मेरी तरफ दे, हेलो नहीं, हिलना नहीं, समझे आप? का इल्म भी आएगा, उर्दू का इल्म भी आएगा, यानी लिटरेचर जो पढ़ते हो आप वो इल्म भी आएगा। लेकिन शर्त है कि हम उसूलों के साथ रहे। क्या रहे? उसूलों के। इस्लाम ने हमें, शरीयत ने हुदूद हमें बताए हैं, उन उसूलों के साथ हम रहे तो जरूर हमें फायदा होगा। क्या होगा? फायदा। ठीक है इंशाल्लाह। ऐसे ही वुजू, और देखो इन चीजों को, क्या पता कोई इंजीनियर बने, तो इंजीनियर साहब ये ख्याल रखें कि कमोड किबले की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझे आप? ठीक है इंशाल्लाह। ये सब चीजें आप ख्याल रखोगे इंशाल्लाह। आज के लिए यहीं तक सबक होगा। नेक्स्ट सबक इंशाल्लाह हम मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। समझे आप? किस किस को समझ आई? सबको समझ आ गई? हाँ। ठीक है, कोशिश करें वक्त में नमाज। और बाकी जो बड़े बच्चे हैं, इनमें कोशिश करो इशा की नमाज कम से कम मस्जिद में पढ़ो। क्या करो? मैंने बहुत बार बोला, देखो रास्तों में बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पहले कहा अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, पहले अपने आप को बदलना है, फिर हालात भी बदलेंगे। समझे आप? आखिरी बात सुनो, इलेक्शन थे ना, इलेक्शन हमने क्या किया? वोट मांगे। क्या किए? घर घर कामयाब हो गया, उसने अपने आप को बदला। वरना अगर बोलता यार मेरा मैंडेट मिल गया, मुझे खुद वोट देंगे, देता कोई?